ماشاءاللہ عمر نے قرآن پاک مکمل کر لیا ہے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں، لیکن مجھے پتہ چلا جب انہوں نے مکمل کر لیا. آپ اندازہ کیجئے میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن کوئی عام آدمی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت کیسے فرماتا ہے؟ کیا کوئی ایسی آرمی ہے جو بندوقیں یا تلواریں لے کر کھڑی ہے اور قرآن پاک جو ہے انہوں نے ایک الماری میں رکھا ہے اور چاروں طرف وہ آرمی کھڑی ہے اور قرآن پاک کی حفاظت ہو رہی؟ ایسا تو نہیں ہے. یا اللہ تو کس طرح حفاظت کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان حافظوں کو اپنی فوج کا ایک نمائندہ بنا دیا ہے. اب جب تک دنیا کے اندر روئے زمین پر ایک بھی حافظ موجود ہے قرآن پاک کی حفاظت اسی طرح اللہ فرماتا ہے. میں آپ کو ایک بڑی کتنا مقام ہے حافظ قرآن کا اور یہ حفاظت کیسے ہوتی ہے. مامون الرشید نے ایک دفعہ ایک بین المذاہب کانفرنس کروائی. مامون الرشید نے، اور اس نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو وہاں بلایا. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا یوتھ فیسٹیول ہوتا ہے، اس میں خطاطی کے مقابلے ہیں، سنگنگ کے مقابلے ہیں، تقریروں کے، نعت کے، جو جس کو فن آتا ہے اس کا مقابلہ. اس طرح مامون الرشید نے ایک مقابلہ کروایا. اس کے اندر ایک شخص آیا، وہ بڑا زبردست کاتب اور خطاط تھا اور بڑا زبردست مقرر بھی تھا. اس نے آ کر جب اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو مامون الرشید نے اسے کہا، بڑی توجہ سے یہ بات سنیے. مامون الرشید نے کہا کہ اللہ نے تمہیں بڑی قابلیت عطا فرمائی ہے، بڑی صلاحیت تمہیں دی ہے، تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں. اس نے کہا مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا، میرے لیے میرا فن کافی ہے. یہ جواب دیا اس نے، میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا، میرے لیے میرا فن کافی ہے. کہہ کے چلا گیا. ایک سال کے بعد دوبارہ جب وہ فیسٹیول ہوا تو وہ شخص آیا. اب وہ مسلمانوں کے لباس میں اور مسلمانوں کے طور طریقے کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے بعد اس دربار میں پہنچا. مامون الرشید نے پہچان لیا. اس نے کہا تم تو وہی نہیں جس نے کہا تھا کہ میرے لیے فن کافی ہے میرا. اس نے کہا میں وہی ہوں، لیکن یہ بڑی طویل داستان ہے. مامون الرشید نے کہا بتاؤ تم مسلمان کیسے ہوئے؟ اس نے کہا میں خطاط ہوں، میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے اور تورات کے 3 نسخے لکھ کے ان کے کلیساؤں میں ان کے راہبوں کے سپرد کیے، اور میں نے دانستہ ان تینوں نسخوں کے اندر تحریف کی تھی. کچھ زیادہ کر دیا تھا اور کچھ کم کر دیا تھا، کچھ رد و بدل کر دی تھی. انہوں نے خوشی خوشی قبول کر لیے اور انہیں یہ پتہ بھی نہ چلا کہ اس کے اندر کوئی تحریف ہے. پھر میں نے 3 نسخے انجیل کے لکھے اور میں نے جا کر ان کے چرچ میں پادریوں کو دیے، اس کے اندر بھی تحریف کی اور انہوں نے بھی بخوشی اس کو قبول کیا اور کسی کو پتہ نہ چلا. اسی طرح میں نے قرآن کے 3 نسخے لکھے اور تینوں کو الگ جگہ سے تحریف کر کے لکھا. جب میں نے وہ مسلمانوں کے نمائندوں کو دیے تو انہوں نے فوراً ان کو مکمل پڑھ کر تو اس کی تردید کر دی کہ یہ قرآن تم نے درست نہیں لکھا. جب یہ واقعہ ہوا تو میرے دل کے اندر یہ گمان اور یہ یقین پختہ ہو گیا کہ بے شک یہی وہ کتاب ہے کہ جب سے نازل ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک لا ریب ہے اور قیامت تک لا ریب رہے گی. یہی اس دین کی حقانیت اور صداقت کی علامت ہے. یہ صرف قرآن کے نہیں، یہ حافظ ہیں، یہ دین کے بھی محافظ ہیں، یہ دین کے بھی محافظ ہیں. پھر یہ دیکھیے کہ ہم لوگ کتنے لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، ہمیں سے کتنے حافظ ہیں. کتنے سعادت کی بات ہے شاہد صاحب کے لیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروایا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قرآن آئے گا اور قرآن آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ اس کو تو کرامت اور عزت عطا فرما، اس شخص کو، اس کو مجھے اپنے سینے میں سنبھال کر رکھا ہے.
اللہ تعالیٰ اس کو تاج کرامت کا، عزت کا تاج پہنائیں گے، عزت کا تاج پہنائیں گے۔ قرآن کہے گا اے اللہ اتنا کافی نہیں، اس کو اور نواز۔ اللہ تعالیٰ اس کو پوری پوشاک، پورا لباس جو ہے وہ عزت و کرامت کا عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن یہ درخواست کرے گا، عرض کرے گا مولا اب تو اس سے راضی بھی ہو جا۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوں گے؟ صرف یہ نہیں فرمائیں گے کہ میں راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں راضی ہوا اے حافظ قرآن، اب تیرا انعام یہ ہے کہ تو قرآن پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجے بلندیوں پر چڑھتا جا۔ جہاں تک تیرا قرآن تو پڑھتا جائے گا، تیرا قرآن تجھے لے کر جائے گا، وہی تیری منزل ہوگی۔ علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن پاک کی جتنی آیتیں ہیں جنت کے اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی درجے رکھے ہوئے ہیں، اتنے ہی درجے رکھے ہوئے ہیں۔ جتنی آیتیں ہیں اتنے ہی اللہ نے درجے رکھے ہوئے ہیں۔ جو ایک آیت پڑھے گا وہ ایک درجہ بلندی پر جنت میں اعلیٰ مقام پر چلا جائے گا، اور جو پڑھتا جائے گا سارا قرآن پڑھتا چلا جائے گا وہ جنت کے بلند ترین مقام پر، اعلیٰ ترین مقام پر اللہ اسے فائز فرما دے گا۔ پھر قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے لیے نورانی تخت بچھائے جائیں گے، نورانی تاج پہنائے جائیں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، یہ سعادت مند کون ہے کہ جنہیں اتنا نوازا گیا؟ بتایا جائے گا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی اولاد کو دنیا کے اندر قرآن کا حافظ بنایا۔ کیا ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا میں یہ چاہتا ہوں، یہ میرے بیٹے ہیں حافظ محمد بلال نجار، یہ حافظ بھی ہیں، یہ یونیورسٹی میں پڑھ بھی رہے ہیں، آئی ٹی کر رہے ہیں۔ اب ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، لیکن جو سچی بات ہے نا، اس کو فراموش مت کیجیے گا اس بات کو۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی بن جائیں، یہ ڈاکٹر بنے، یہ انجینئر بنے، یہ سائنٹسٹ بنے، یہ بزنس مین بنے، پیسہ کمائیں، جو مرضی کریں، ان کا یہ سارا عمل ان کے لیے بھی دنیا تک محدود ہے اور میرے لیے بھی دنیا تک محدود ہے۔ میں ان کی یونیورسٹی کا خرچہ اٹھاؤں، میں ان کے کالج کا خرچہ اٹھاؤں، میں بزنس میں ان کو انویسٹ کر کے دوں، جو مرضی کروں، میرے لیے ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا میں بھی میرے کام نہ آئے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے کون اولاد فرما بردار ہوتی ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ دنیا میں بھی میرے کام آئے یا نہ آئے، اور ان کے کام بھی کتنی آتی ہے جب تک یہ دنیا میں ہے۔ لیکن ایک چیز جو انشاءاللہ میرے کام آئے گی اور ان کے کام بھی آئے گی، وہ قبر میں بھی کام آئے گی، وہ حشر میں بھی کام آئے گی، وہ میدان محشر میں کام آئے گی، وہ پل صراط پر کام آئے گی، وہ قرآن پاک کا اپنے سینے میں محفوظ کر دے گا۔ وہ قرآن پاک کا اپنے سینے میں، یہ جو بھی بن جائے اللہ تعالیٰ ان کو ترقیاں دے، لیکن مجھے ناز اس بات پہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا۔ اصل سعادت جو ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اب یہ جو اگلی بات ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ قرآن پاک کو یاد کر لینا، یہ تو کر لیا جاتا ہے، بچے کر لیتے ہیں، ماں باپ سختی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، استاد بھی سختی کر رہے ہوتے ہیں، بچے چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں، مار سے ڈر کے حفظ کر لیتے ہیں، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں پھر ان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے اس قرآن کو اپنے سینے میں اسی طرح محفوظ کر کے رکھنا ہے۔ میں ان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کسی اور کے بچے کی مثال دے ناراض ہو سکتے ہیں، یہ مجھ سے ناراض نہیں ہوتے، الحمدللہ اللہ نے بڑی سعادت عطا فرمائی ہے، اور میرا اپنا بچہ ہے، میں برا کہوں بھلا کہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حق دیا ہے، اختیار دیا ہے۔ اب میں ان کو سختی نہیں کر سکتا، نہ کرنی چاہیے مجھے کہ تم قرآن پڑھو صبح بھی، میں کہہ تو سکتا ہوں، سختی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ منہ سے اتنی جلدی نہیں نکلتا جتنی جلدی سینے سے نکل جاتا ہے، یہ سینے سے نکل جاتا ہے۔
اگر اس کے ساتھ وفا نہ کی جائے تو یہ سینے سے نکل جاتا ہے. پھر اب یہ بات، عمر بھی میرا بیٹا ہے، بلال بھی میرا بیٹا ہے، اور جتنے حافظ ہیں وہ سب میرے بھائی ہیں، بچوں کی طرح ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک کو اپنے سینے میں اتارنا ہے یہ کیا ہے؟ جس نے قرآن پاک کو اپنے دل میں محفوظ کیا اس نے علوم نبوت کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا. اس نے علوم، یہ نبیوں کا علم ہے، اس نے اپنے دل میں علوم نبوت کو جمع کر لیا، محفوظ کر لیا. پھر آگے کیا فرمایا؟ اب یہ آپ سنیے اور عمر بھی یہ بات سنیں. فرمایا کہ پھر اگر کوئی تم سے غصہ کرے کیونکہ تمہارے سینے میں قرآن موجود ہے تم نے غصہ نہیں کرنا. یہ حضور نے فرمایا. ہم یہ کہتے ہیں نا یہ کیا بات ہوئی، میں نہیں کر سکتا، میں پھنس گیا ہوں کیا یہ کر کے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، تم ممتاز ہو گئے، تمہارا رتبہ بڑھ گیا، تمہارا مقام بڑھ گیا، اب تم ان کے جیسے نہیں ہو. اگر کوئی بدتمیز ہے تو تم بدتمیز نہیں ہو، کوئی گالی دینے والا ہے تو تم گالی دینے والے نہیں ہو، اگر کوئی جاہل ہے تو تم جاہل نہیں بلکہ تم حافظ قرآن ہو اور قرآن کا علم تمہارے سینے کے اندر ہے. اب اگلی بات اور پھر ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی. جو مجھے کہا محترم بھائی نے ناز شریف کا وہ میں پیش کروں گا. آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کیا ایک حافظ قرآن اور ایک عام انسان دونوں کا مقام اور رتبہ برابر ہے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص، سن رہے ہیں آپ لوگ، توجہ ہے آپ کی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ہم میں سے میں کہتا ہوں میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں زیادہ دولت مند ہوں، میرے پاس گاڑی بڑی ہے. انہوں نے فرمایا نہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے. فرمایا یہ کوئی معیار نہیں ہے، بہترین وہ ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی قرآن سکھائے. اب عملی طور پر حضور نے کیا کیا؟ غزوہ احد ہوا نا تو کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ 70 مسلمان. کتنے؟ بولیے ذرا جاگیے، کتنے مسلمان؟ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے. اب ان میں کچھ ایسے تھے کہ جنہیں قرآن زیادہ یاد تھا، کچھ ایسے تھے کہ جنہیں قرآن کم یاد تھا. ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تو جب ان کے لیے قبریں کھودی گئیں تو ایک ایک قبر کے اندر ایک سے زیادہ شہداء کو دفنایا جا رہا تھا. غور کرنا آپ نے اس بات پہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدفین کے وقت یہ فرماتے تھے، پوچھتے تھے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو سب سے آگے رکھنا، یہ اس کی عزت ہے، اس کو سب سے آگے رکھنا. یہ عزت کا معاملہ بھی ہے. عزت بھی حضور نے بتائی کیا ہے، اور اس میں ایک اور راز بھی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی دوسرا کسی کے کام نہیں آئے گا. ذرا سوچئے تو صحیح اس بات کی حکمت کیا ہے. عذاب قبر ہوتا ہے نا، عذاب قبر ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن ہمیں حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم فرما دی کہ اگر کسی جگہ پر ایک حافظ قرآن آگے موجود ہو تو عذاب کے فرشتے اس کی حیا کر کے باقیوں کو بھی چھوڑ دیں گے. اس حافظ قرآن کی حیا کر کے باقیوں کو بھی چھوڑ دیں گے. حافظ قرآن کا بہت مرتبہ ہے. میں پھر شاہد بھائی کو، ان کے والد صاحب کو، ان کے تمام برادران کو اور عمر کی والدہ کو، سب اہل خانہ کو بہت مبارکباد، اور آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس تقریب سعید کے اندر یہاں پر تشریف لائے ہیں، موجود ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا آنا یہاں پر سننا قبول فرمائے، اور ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو قرآن پاک زیادہ سے زیادہ حفظ کروائیں. اور مبارکباد جو ہے عمر کے استاد صاحب کو بہت زیادہ. عمر نے تلاوت کی تو میں نے سنا، ماشاءاللہ بہت اچھا صاف تلفظ ہے، اور بھی اچھا ہو سکتا ہے، لیکن جو حالات آج کل مدارس کے ہو چکے ہیں نا اس کو اگر دیکھا جائے تو عمر نے بہت اچھا ہو.
اللہ تعالیٰ اس کو ساری زندگی اس کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح میں قرآن سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے افضل قرآن پڑھنا جو ہے، سب سے زیادہ افضل کس حالت میں ہے؟ نماز کے اندر جو قرآن پڑھا جائے سب سے زیادہ افضل ہو، سب سے زیادہ افضل۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب قیام فرماتے تھے، نوافل ادا کیا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، تو سب سے لمبی صورتیں جو قرآن کی ہیں وہ حضور